ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحليل الرؤوف الرحيم صدق الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو جائے اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں دو تین مفاہیم ہیں جو سمجھنے والے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کس لیے ملی، کن کی وجہ سے ملی، اور رب کی ملاقات سے کیا مراد ہے۔ اب یہاں پر مفسرین کرام کے دو تین قول ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور فرماتے ہیں یہ رب نے کسی وجہ سے دی تھی، کیونکہ حضرت علامہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اور ہر زمانہ میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو نیک ہیں، دوسرے وہ ہیں جو بد ہیں۔ نیک وہ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احکام کی پیروی کی، رب کے احکام کی پیروی کی۔ دوسرے بد وہ تھے جنہوں نے جھٹلا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے واضح اس میں لکھا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تماماً علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکوکار ہے، یعنی جنہوں نے اللہ پر اور اس کے احکام پر پختہ ایمان لائے، رب نے ان کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتاب کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت اس کتاب میں ہے۔ ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ جو کتاب نازل کر رہا ہوں یہ تفصیل کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، کہ جس میں کسی طرح کا آپ اس میں سے مسئلہ یا کوئی بات رب کا حکم اخذ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر آگے ارشاد فرمایا وَہُدًى، اور ہدایت ہے، کتاب کو ہدایت بنایا جو کلیم اللہ پر نازل ہو رہی ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَالرَّحْمَةُ، اور رحمت ہے، اور رب کی رحمت بڑی وسیع ہوتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، رب نے تین چیزیں نازل اس میں فرمایا، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ مفصل بھی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور اپنے رب سے ملنے پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے دو جملے لکھے، دو تفاسیر بیان کی۔ ایک میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رب سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کی رحمت کے حصول کے لیے، اور رب کے رحمت کے حصول کے لیے، اس کے فضل کی تلاش کے لیے اس سے ملاقات یہ مراد۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا جب رحمت کا ذکر پیچھے ہو چکا، کتاب رحمت ہے، اس کا فضل ہے، تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ حشر والے دنوں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو کے پیش ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رب نے موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیا تو یہ بات ظاہر ہے کہ آپ کو جس سے محبت، حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ کسی شخص سے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ محبت ہے؟ فرمایا جب تم اس کا کلام سنو گے، اس کی بات سنو گے، تو وہ جس سے محبت کرتا ہوگا اکثر اسی کا ذکر کرے گا۔
سبحان اللہ، اس کی گفتگو میں تمہیں اکثر اسی کا ذکر سننے کو ملے گا جس سے وہ محبت کرتا. تو اب کلیم کا ذکر کیا تھا، ساتھ ہی آگے اپنے محبوب کا ذکر فرما دیا. سبحان اللہ. تو کیا کہ ارشاد فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. فرمایا وہ ہدایت بھی تھی، وہ رحمت بھی تھی، وہ تفصیل والی کتاب تھی، لیکن فرمایا محبوب یہ جو برکت والی کتاب ہے نا، برکت والے محبوب کا ذکر ہے تو کتاب کوئی برکت والا برکت والی ہے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. حضور کی برکت کیسی ہے، وہ حضرت ام معبد والا واقعہ مجھے یاد آ گیا. حضرت ام معبد فرماتی جب حضور نے ہجرت فرمائی تو سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ تھے. حضرت ام معبد کے گھر کے خیمے کے قریب سے گزرنے لگی. حضور نے پوچھا ابوبکر پوچھئے ان سے کچھ کھانے پینے کے لیے ہے. حضرت ام معبد باہر رہی، عورت تھی، کہنے لگی لاگر سے ایک بکری ہے، دودھ وہ دیتی نہیں، باقی میرا شوہر لے گیا چرانے کے لیے. حضور نے فرمایا ہم اس کا دودھ دو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا سونے یہ تو دودھ دیتی نہیں، آپ کیا دوئیں گے اس کا دودھ؟ فرمایا ابوبکر برتن پکڑو نا ذرا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ابوبکر برتن پکڑو نا. فرمایا جہاں محمد ہے وہاں پھر برکت نہ، یہ تو نہیں نہ سبحان ہو سکتا. اللہ، سبحان اللہ. حضور اللہ یا رسول اللہ یا علی. یہ تو عاشق ہیں، ایک ماہ میں حضور کا جشن منائے تو رب سارا سال ان کے گھر میں برکتیں نازل فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ حبیب علیہ السلام نے صرف اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تھا کہ اس کی پچھلی ٹانگیں کھل گئی، یعنی اتنا اس کے دودھ آ گیا. حضور برتن اس کے گھر کے پکڑتے گئے وہ بڑھتی گئی، پکڑتے گئے وہ بڑھتی گئی. حضرت عمر فاروق کا مختصر واقعہ بیان کروں گا، گھر کے سارے برتن بھر گئے. اور حضرت عمر فاروق کے دور میں آ کے وہ بکری مرتی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ قحط بھی پڑ جاتا ہے مدینے میں، کچھ کھانے کو جانوروں کو نہیں ملتا، لیکن وہ بکری دودھ سکھانے کا نام ہی نہیں لیتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 12 ماہ اس کا دودھ چل رہا ہے. تو یہ حضور کی برکت ہے. تو جب برکت والے کی طرف کتاب آئی، رب نے اس کتاب کو بھی برکت والا بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. فرمایا یہ کتاب برکت والی ہے. فرمایا انزلناہ مبارک، ہم نے اتاری. فاتبعوا واتقوا لعلکم ترحمون. تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے، رب نے برکت والی تو کہہ دیا، رب نے یہ اشارے میں بتا دیا کہ محبوب کی طرف نازل ہونے والی ہو، میرا محبوب برکتوں والا ہے، سفارش تو کرے گا لیکن کب ہوگی؟ فرمایا جب تم اللہ کا ڈر رکھو گے پھر اس کا رحم تمہیں نصیب ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا اس کی اتباع بھی کرنی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے رواج کچھ ایسا چل چکا ہے کہ شادی کی پہلی رات دلہن کے سر کے اوپر سے قرآن اس کو رخصت کرتے ہیں اور جاتے جاتے اس کو دے دیتے ہیں. وہ ایسی نصیبوں والی آتی ہے، وہ بھی اس کو سنبھال کے رکھ لیتی ہے، نہ خود پڑھتی ہے نہ کسی کو پڑھنے دیتی ہے. یہ ایک طرح کا آپ سمجھے تو ہم رب کو دھوکہ دے رہے ہیں. یا ہم نے صرف رمضان میں ہی قرآن پاک کو کھولنا ہے. کوئی اب ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس شخص کو جو رمضان میں بھی قرآن نہ پڑھ سکے. حالانکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک ماہ میں 2 مرتبہ کم از کم قرآن پاک ختم ہونا چاہیے رمضان شریف. پوچھا گیا تو فرمایا حبیب علیہ السلام کی سنت ہی آخری سمجھ لی کہ حضور نے رمضان میں آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا، رمضان سے پہلے یا رمضان میں. تو قرآن کو ہم نے سمجھیے تو مذاق بنا لیے، سیدھی سی بات ہے. کوئی بھی رسم ہوگی اس میں تو قرآن چل جائے گا لیکن گھر میں قرآن نہیں کھلے گا. جب قرآن گھر میں نہیں کھلے گا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت کر کے آباد کرو. فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گھروں کو آباد کرو. تو وہی رب نے ارشاد فرمایا فاتبعوا. اس برکت والی کتاب کی صرف برکتیں نہیں حاصل کرنی کہ گھر میں رکھ لی برکتیں ہوئی، نہیں، فرمایا اس کی اتباع بھی کرنی. اتباع کب ہوگی؟ جب ہم اس کے مفاہیم کو سمجھیں گے، اس کے تراجم کو سمجھیں گے، اس کی تفسیر کو سمجھیں گے، مفہوم کو سمجھیں گے.
پھر ہم صراط مستقیم پر آ سکتے ہیں، تو پھر ہی رب کا رحم حاصل ہو سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، فرمایا کبھی کہو کبھی نہ کہو کہ کتاب تم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی۔ اب یہ اہل مکہ کے کفار جو تھے ان کی طرف رب نے وحی کی تھی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ رب کی کوئی نشانی آئے، اور جب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کرتے تھے کہ رب کے احکام پہلی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں لہذا تم رب کے احکام مانو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم پر تو کوئی کتاب ہی نہیں نازل ہوئی، پہلے گروہوں پہ ہوئی تھی، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ دوسری زبانوں میں تھے، ہم عربی ہیں وہ عجمی تھے، لہٰذا نہ ہم صحیح طرح پڑھ سکے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم تو کیسے عمل کر سکتے ہیں، اس ضمن میں تو وہ پہلی امتیں آئیں گی۔ تو فرمایا یہ کبھی نہ کہو کہ ہم سے پہلے کتاب نازل ہوئی دو گروہوں پر، فرمایا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کچھ خبر نہ تھی، جیسے میں نے پہلے کہہ دیا، اور کفار کو تو بہانا چاہیے تھا نا کہ دلیل کو ٹھکرانے کا، تو فرمایا حبیب آپ نے مایوس نہیں ہونا، ہم دلائل ایسے دیں گے کہ یہ خاموش ہو جائیں گے۔ اور چونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے، رب نے پہلے بھی ارشاد فرمایا آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ جب حضور نے پہلے اسلام کی اشاعت شروع کی نا تو لوگوں نے ٹھکرانا شروع کر دیا اشاعت اسلام کو، اسلام کی دعوت کو ٹھکرانا شروع کیا، حضور تھوڑے سے مایوس ہوئے۔ ظاہری بات ہے جب آپ ایک کام میں محنت کریں دل جمی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اور آگے